بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، اسے ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ دوستو، ایک شخص ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے جناب؟ شوہر نے کہا کہ میں کام کے دباؤ اور روزمرہ کی روٹین سے تھک چکا ہوں۔ طبیب نے کہا آپ کی کیا نوکری ہے جناب؟ شوہر نے جواب دیا کہ بینک میں محاسب ہوں۔ طبیب نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کی کیا نوکری ہے؟ شوہر تھوڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ وہ تو کام نہیں کرتی، صرف ایک گھریلو خاتون ہے۔ تب طبیب نے دریافت کیا کہ صبح آپ کو اور بچوں کو کون جگاتا ہے اور ناشتہ کون تیار کرتا ہے؟ شوہر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے میری بیوی ہی کرتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتی۔ اس پر طبیب نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کب جاگتی ہے اور آپ کب جاگتے ہیں؟ شوہر بولا، میری بیوی صبح 5 بجے جاگتی ہے اور میں 7 بجے، کیونکہ وہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے اور ہمارے لیے ناشتہ بناتی ہے۔ تب طبیب نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے؟ شوہر نے برملا جواب دیا کہ میری بیوی چھوڑتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتی۔ طبیب نے پھر سے پوچھا کہ آپ کی بیوی بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد کیا کرتی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شوہر نے جواب دیا، وہ واپس آ کر دوپہر کا کھانا تیار کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور بچوں کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ وہ بغیر نوکری کے ہے اور کام نہیں کرتی نا، اور میں اپنے کام پر جاتا ہوں دوپہر 3 بجے تک۔ پھر سے طبیب نے پوچھا، شام میں جب آپ کام سے واپس آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی بیوی کیا کرتی ہے؟ شوہر نے فخریہ انداز میں جواب دیا کہ میں تو ایک دن بھر کی محنت کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرتا ہوں اور میری بیوی بچوں کے ساتھ ہوم ورک کرواتی ہے اور پھر مجھے جگاتی ہے تاکہ ہم ساتھ چائے پی سکیں۔ طبیب نے پھر سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی بیوی شام میں کیا کرتی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ میں اخبار پڑھتا ہوں اور دنیا کی خبریں دیکھتا ہوں اور میری بیوی میرے اور بچوں کے لیے رات کا کھانا بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور بچوں کو سونے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب کی بار ڈاکٹر نے قدرے چمچماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے پوچھا، جناب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں میاں بیوی میں سے کس کو نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کو یا آپ کی بیوی کو؟ اور کام کے دباؤ سے کس کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کو یا آپ کی بیوی کو؟ شوہر حیران ہوتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ طبیب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا صبح سویرے سے رات دیر تک بیوی کی روزمرہ کی روٹین کام نہیں کرنا کہلاتا ہے؟ جیسا کہ آپ بار بار مجھے بتا رہے ہیں کہ میری بیوی کام نہیں کرتی اور بغیر نوکری کے ہے، اور پھر آپ کام کے دباؤ کی شکایت کرتے ہیں۔ اب کی بار شوہر طبیب کی ساری بات سمجھ چکا تھا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ محترم ناظرین، وہ شوہر جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے اور اپنی بیوی کو ناجائز رلاتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، بات بے بات ان کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، تو ایسے شوہروں کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو ناجائز رلاتا ہے، ستاتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس شخص کے پاس جس نے اپنی بیوی کو رلایا ہے، اپنی بیوی کو ناجائز ستایا ہے، اس کا حق پورا نہیں کرتا، اس کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ نہیں رکھتا، تو جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے یہ چیز چھین کر لے آؤ۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس شخص کی روزی سے برکت چھین کر لے آؤ، اس کو تنگ دستی اور پریشانی میں مبتلا کر دو، اس کے گھر سے میری رحمتوں کو اٹھا لاؤ، اس شخص کی کوئی بھی فریاد اور کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچانا۔ جب تک یہ شخص اپنی بیوی سے صلح نہیں کر لیتا، اپنی بیوی کو ناجائز رلانا اور پریشان کرنا ختم نہیں کر لیتا، اور جب تک یہ شخص اپنی بیوی کا حق ادا کرنا شروع نہیں کر دیتا، تب تک اس کی کوئی بھی دعا اور کوئی بھی فریاد مجھ تک نہ پہنچانا۔ محترم دوستو، جب کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ناجائز رلاتا ہے، اسے ستاتا ہے اور اسے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، تو جان لو کہ یہ بیویاں کیا ہیں۔ بیویاں وہ شے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں، اور یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کو بھی بے حد پسند ہیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔
پہلی چیز نماز ہے جو مجھے اور میرے رب کو بے حد پسند ہے، دوسری چیز خوشبو ہے جو مجھے اور میرے رب کو بے حد پسند ہے، جبکہ تیسری چیز ہے وہ نیک عورت یا نیک بیوی کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس نعمت کی اگر ہم قدر نہ کریں اور اس کی بے قدری کریں تو اللہ رب العزت کس طرح ہم پر رحم کرے گا اور کس طرح ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ لہٰذا جو مرد حضرات اپنی بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی کا حق پورا کریں۔ اسی طرح سے بیویوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر کا پورا خیال رکھیں، ان کا حق ادا کریں، ان کی بات سنیں اور ان کی بات مانیں۔ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ وہ شیطان جو میاں اور بیوی کو لڑوا کر عید منا رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا اور پھولا نہیں سما رہا تھا، جب وہی میاں اور بیوی باہم پیار اور محبت والا رویہ اختیار کریں گے تو اس شیطان پر آگ کے انگارے برسیں گے اور وہ خود کو جہنم کی آگ میں جلتا اور جھلستا ہوا محسوس کرے گا اور فوراً آپ کے گھر سے دفع دور ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان ہر روز اپنی مجلس سجاتا ہے، اس کی مجلس میں دنیا بھر سے اس کے چیلے ہر روز حاضری لگوانے وہاں آتے ہیں۔ شیطان کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر اپنے تمام شیاطین سے پوچھتا ہے کہ چلو آج کے پورے دن کی کارروائی کی رپورٹ پیش کرو، کہاں کہاں شیطانی پھیلائی اور کہاں کہاں فساد دنیا میں برپا کروائے۔ تب اس کا ایک چیلا اٹھ کر کہتا ہے کہ استاد، میں نے فلاں آدمی کے ہاتھوں سے فلاں آدمی کو قتل کروایا ہے۔ شیطان اسے شاباش دیتا ہے اور پھر سے دوسرے چیلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک اور شیطانی چیلا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد، میں نے فلاں آدمی سے زنا کروا دیا ہے۔ شیطان اسے بھی شاباش دیتا ہے۔ پھر ایک اور چیلا اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے۔ شیطان اسے بھی شاباش دیتا ہے۔ پھر ایک اور شاگرد شیطان کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر دنگا اور فساد برپا کروا دیا ہے۔ الغرض تمام چیلے اپنے اپنے کارنامے شیطان کو سناتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک چیلا اٹھ کر کہتا ہے کہ استاد، میں نے ان تمام چیلوں سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں نے فلاں میاں اور بیوی کو آپس میں لڑوایا تھا اور پھر میں نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرتیں بھری کہ بالآخر آج ان دونوں کی طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی بڑا شیطان خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور نیچے اتر کر اس چیلے کے پاس جاتا ہے، اسے اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اسے خصوصی انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ ہاں یہ ہے میرا وہ شاگرد جس نے تم سب سے بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ نہ تو ماں باپ کا رشتہ تھا، نہ تو بہن بھائی کا، اور نہ ہی کوئی اور خونی رشتہ تھا، بلکہ اس دنیا میں بنی نوع انسان کا سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے درمیان میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، جس کے تحت یہ پورا عالم بنی نوع انسان تخلیق کیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے انسانی عالم کی ابتدا فرمائی۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم اس جوڑی کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دیا۔ سورہ الروم۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین کے تمام تر چالیں اور تدبیریں اس اہم رشتے میں رکھنا اور رکاوٹ ڈالنے سے متعلق ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ رشتہ بنی نوع انسان کو آگے چلانے کا سبب ہے، اور اس رشتے میں بگاڑ بنی نوع انسان کی لڑی میں بگاڑ کا سبب ہے۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کے خزانے کی چابی قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے شوہر بیوی بچوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کی ناقابل بیان کیفیت میں آ جائے۔ لیکن اگر گھر میں سکون کی فضا نہ رہے تو وہ گھر نہیں رہتا بلکہ ڈپریشن کا مرکز بن جاتا ہے، اور جس کسی کو اپنے گھر میں سکون نہیں مل سکتا تو دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام ازواج کے مابین پیار، محبت اور سکون و اطمینان پیدا فرمائے، اور جن جن گھروں میں بے سکونی ہے ان گھروں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو
لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔